دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے؟ اب میں زیادہ بےنتی کروں گا کہ مزید سیشن میں اتنی زیادہ وقت نہیں ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور حسین. اور سید معین چشتی آپ کے سامنے یہ خراج عقیدت پیش کریں گے. سید معین چشتی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطاهرين وأولياء أمتي أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کر لاکھ کوششیں مگر تو اے یزید یک، کر لاکھ کوششیں مگر تو اے یزید یک، نام حسین تجھ سے مٹایا نہ جائے گا. روشن کیا ہے اس کو خدا کے حبیب نے، بھوکوں سے یہ جہاد گزارا نہ جائے گا. قتل حسین اصل میں مرغ عظیم تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حاضرین، کربلا کیا ہے؟ اصل میں دنیا کربلا کو سمجھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ کربلا میں تلوار سے تلوار نہیں ٹکرائی تھی، فکر سے فکر ٹکرائی، سوچ سے سوچ ٹکرائی، کیونکہ حسین نے سوچ کی تلوار سے یزیدیت کی گردن کو کاٹا تھا. حسین قیامت تک امت کو ایک سوچ لے گئے کہ حسین نے کہا کہ جسم مر جاتے ہیں لیکن سوچ کبھی نہیں مرتی، سوچ قیامت تک زندہ رہتی ہے. حسین نے امت کو یہ سوچ کی کہ زندہ رہ جانا کامیابی نہیں ہے بلکہ مر کے زندہ ہو جانا کامیابی ہے. مر کے زندہ ہو جانا کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں میری امت کے درمیان وہ بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. تم ان کا دامن مضبوطی سے باندھے رکھنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ فرمایا کہ قرآن اہل بیت سے بزرگ ہے اور اہل بیت قرآن سے بزرگ ہے. یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر ہم سے ملیں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ امت نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر ہی ہم سے ملیں گے.
बरोज़ महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जगह जलवागरी होगी। मुकाम महमूद पर भी आप होंगे। जन्नत के दरवाजों को आप खोलेंगे। उम्मत को गुलसिरात पर से आप गुजार रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम तो सना का परचम आपके हाथों में होगा। तमाम अंबिया की क़यादत आप कर रहे होंगे। मैदान महशर में ऐसी कोई जगह नहीं होगी कि जिस जगह रसूल खुदा मौजूद नहीं होंगे। तो फिर इसकी क्या वजह है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पर ही हमसे मिलेंगे। इसकी क्या वजह है? इसलिए राज ये था कि रसूल खुदा जानते थे कि करबला की तपती हुई जमीन पर मेरे हुसैन और मेरी अहले बैत को प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। मेरे अली अकबर के होठ सूख चुके होंगे। मेरे अली अकबर का हलक खुश हो चुका होगा। मेरे आना मोहम्मद को पानी की सख्त जरूरत होगी। मेरे अब्बास और कासिम को पानी की सख्त जरूरत होगी। इस वजह से ये जरूरी था कि अहले बैत का इस्तकबाल हौज़े कौसर के जामों से किया जाए। अहले बैत को हौज़े कौसर पर आना था और कुरान को अहले बैत के साथ आना था। अहले बैत को कुरान के साथ आना था और कुरान को अहले बैत के साथ आना था। रसूल खुदा ने कुरान और अहले बैत को कभी जुदा नहीं होने दिया और ये फरमाया कि कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं हो सकते, ये हमेशा साथ रहेंगे। क्योंकि जब 61 हिजरी में कुरान ने हुसैन को सजा लगाई कि ऐ हुसैन, मुझे तुम्हारे घराने पर नाज़िल किया गया है, तौरात नहीं बची क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं था। ज़बूर और इंजील नहीं बची क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। लेकिन है हुसैन, मुझे आपके घराने पर नाज़िल किया गया है। आपके नाना आपको मेरा वारिस बनाकर गए हैं और आज मैं खतरे में हूँ। आज आपको हर कीमत पर मुझे पनाह अता करनी होगी। हुसैन ने कहा है कुरान, तुम मेरी पनाह में आ जा, मैं तुझे पनाह अता करूंगा। कुरान ने कहा है हुसैन, जवान बेटे की कुर्बानी देनी होगी। वो अली अकबर जो शमीर रसूल है, वो अली अकबर जो हमशक्ल रसूल है, उस अली अकबर की कुर्बानी देनी होगी। आपके लाडले भतीजे कासिम को कुर्बान करना होगा। ज़ैनब के जिगर का टुकड़ा वाला मोहम्मद की कुर्बानी देनी होगी। वो अब्बास के बात को हमेशा आका और मौला कहता है, उस अब्बास के बाजू शहीद कर दिए जाएंगे। वो अब्बास जिसकी सगीरा लाडली है, उस अब्बास को शहीद कर दिया जाएगा। अली असगर के गले पे प्यास की शिद्दत में तीर चलाया जाएगा। ऐ हुसैन, अली के 21 बेटे को एक एक करके शहीद कर दिया जाएगा। तमाम शोहदा के लाशी में घोड़े दौड़ाए जाएंगे। ऐ हुसैन, सगीरा के तमाचे लगाए जाएंगे। 4 साल की सगीरा प्यासी जिंदान में शहीद हो जाएगी। ऐ हुसैन, जिन बीवियों के पर्दे को किसी गैर महरम ने नहीं देखा था, उनको फिर बढ़कर बाजारों में घुमाया जाएगा। हुसैन ने कहा है कुरान, मुझे कबूल है लेकिन तू मेरी पनाह में आएगा। तू मेरे पास मेरे नाना की अमानत है, तू मेरे पास मेरे नाना की विरासत है, हम तेरे वारिस हैं। हमारे सिवा दूसरा कोई तुझे पनाह नहीं रहता कर सकता। इस वजह से गरीब नवाज ने फरमाया कि दीन पनाह आज तो हुसैन, दीन को जो पनाह दे सके वो वारिस साहब हुसैन की है और कोई नहीं है। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं हो सकते। कुरान और अहले बैत हमेशा साथ रहेंगे, हत्ता कि हौज़े कौसर पर आकर हमसे मिलेंगे और गवाही देंगे कि उम्मत ने उनके साथ का सलूक किया। उस वक्त कुरान हुसैन के सीने से लगा हुआ लड़क रहा था और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा कर रहा था, या रब्बुल आलमीन, मैं तेरी किताब हूँ, मैं तेरा कलाम हूँ, तू मुझे हिफाजत कर, तू मेरी हिफाजत कर, तू मुझे पनाह कर। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कुरान, तू उस हुसैन के सीने में पेवस्त है
جس کے وجود کو میں نے پیدا ہی تیری حفاظت کے لیے کیا ہے. یہ وہ حسین ہے جو اپنا پورا خاندان تیری راہ میں قربان کر دے گا لیکن تجھ پر ایک ہاتھ نہیں آنے دے گا. یہ وہ حسین ہے. حاضرین، کربلا کے بعد پھر وہ فرقے بچے تھے، ایک حسینی اور ایک یزیدی. آج یزیدی فرقہ چاہتا بھی نہیں کر پا رہا کہ وہ یزیدی ہے، اور ہم حسینی چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس وقت کربلا میں جو لوگ حسین کے خلاف تھے، کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، حافظ وہ بھی تھے، قاری وہ بھی تھے، مفتی وہ بھی تھے، اللہ کی عبادت وہ بھی کرتے تھے، لیکن حسین کے قرآن میں اور یزید کے قرآن میں فرق تھا. حسین کی نماز میں اور یزید کی نماز میں فرق تھا. اصل میں کربلا ہوئی تھی آج کے وقت کے لیے تھی کہ جب قرب قیامت میں نماز اور قرآن کے نام پر امت کو گمراہ کیا جائے وہ دیکھ لینا کہ 72 کی نماز کون سی تھی اور 36,000 کی نماز کون سی تھی. 72 کی نماز حق تھی اور 36,000 کی نماز باطل تھی. اور اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کہتا ہے اگر میں شفا اور رحمت ہوں تو مومنوں کے لیے ہوں، ظالموں کے لیے تو میں خسارہ ہوں. یعنی قرآن کہتا ہے کہ اگر میں شفا اور رحمت ہوں تو صرف حسینیوں کے لیے ہوں، یعنی ان کے لیے تو میں خسارہ ہوں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں مومنوں کے خلاف کافروں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس آیت میں مومنوں کے خلاف ظالموں کا ذکر کیا ہے. کیونکہ خسارہ تو ان کے لیے ہے جو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن نازل کے قرآن کو نہیں مانتے، جو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے. قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت کو مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اہل بیت قرآن سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا. اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو تھاما تو تم نے رسول کے قول کو جھٹلایا ہے، رسول کی بات نہیں مانی ہے. رسول نے فرمایا قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت کو تھامنا ہوگا. اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت کو تھامنا ہوگا. اگر قرآن سینوں میں آ گیا ہے تو وہ بھائی سے نجات نہیں ہو سکتا. قرآن کا حفظ کرنا بھائی سے نجات نہیں ہو سکتا. قرآن کا سینوں میں آنا بھائی سے نجات نہیں ہو سکتا، بلکہ سینے میں آئے ہوئے قرآن کی حفاظت کرنی ہوگی. اس وقت یزید کے لشکر میں قرآن کے حافظ تو بہت تھے لیکن قرآن کا وہ حافظ کوئی نہیں تھا. حسین قرآن کے وہ حافظ تھے وہ قرآن کی حفاظت کر رہے تھے. اور قرآن کی آیت تقدیر حسین کی عقلی طہارت کی گواہی دے رہی تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اگر قرآن پاک ہے تو حسین بھی پاک ہے. قرآن نور ہے اور حسین بھی نور ہے. قرآن روشنی کا مینار ہے تو حسین بھی روشنی کا مینار ہے. قرآن مرکز ہدایت ہے اور حسین بھی مرکز ہدایت ہے. قرآن اور حسین اور قرآن اس وجہ سے ہمیشہ ساتھ رہیں گے کیونکہ سب دونوں کے آواز ایک ہے، مقصد ایک ہے، راستہ ایک ہے، منظور ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا مقام اور پسند بھی ایک ہے. پورا حسین کو کربلا کی ضرورت نہیں تھی. حسین تو کربلا سے پہلے بھی حسین تھے اور کربلا کے بعد بھی حسین. آپ تو بس اپنے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی آیت وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی تفسیر پیش کر رہے تھے، جو آیت یہ کہتی ہے کہ اسماعیل کی قربانی کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا اور اس عظیم قربانی کے فدیے میں اسماعیل کی جان بخش دی.
اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو اہل بیت میں سے 7ویں امام ہے، آگے فرماتے ہیں کہ وہ عظیم قربانی حسین کی قربانی تھی، جس قربانی کے فدیے میں اسماعیل کی جان بخشی، وہ عظیم قربانی حسین کی قربانی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف ایک پیغمبر تشریف لائے، وہ ہے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس وقت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے اور وہ قربانی حسین اپنے سر نہ لیتے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے؟ اگر اس وقت وہ قربانی حسین اپنے سر نہ لیتے کیا رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لاتے؟ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میری پوری ذات پاک حسین سے ہے۔ اگر اس وقت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے اور رسول اللہ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کیا دین ہم تک پہنچتا؟ تو کیا قرآن ہم تک پہنچتا؟ رسالت اس دنیا میں آتی، امامت اس دنیا میں آتی، ولایت اس دنیا میں آتی؟ اگر رسول اللہ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کیا دین تم تک پہنچتا؟ اس وجہ سے حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے فرمایا کہ دین از حسین، اے ہند والوں سن لو، وہ دین میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ دین حسین ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پھر حضور غریب نواز حبیب اللہ نے فرمایا کہ حقا کے بنائی لا الہ الا حسین۔ حضور خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے اس پروردگار کی قسم کھا کے فرمایا، اس رب العالمین کی قسم کھا کے فرمایا، اس اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، اللہ رب العزت کی قسم، اس پروردگار کی قسم، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد حسین ہے، دین کی بنیاد حسین ہے، ایمان کی بنیاد حسین ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام علی مقام کے سچے اور سفید میں دین کی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، جو دین حق ہے وہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، حسینیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین غریب نواز ہندوستان لے کر آئے تھے اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو دین ہندوستان غریب نواز لے کر آئے تھے، جو آج دین ہے وہ دین غریب نواز کا دین نہیں ہے۔ آج ممبر سے لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو دین غریب نواز نے دیا ہے ہم اس دین کو حاصل کریں، غریب نواز کی تعلیمات حاصل کریں، غریب نواز نے جو دین دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ۔ موضوع جو تھا قرآن اور حسین، وہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا۔ کچھ ٹیکنیکل باتیں تھی، پرابلم تھی، تو چھتری گیس پر بولنے کے لیے منع کیا گیا بچوں کو، تو اب اتنا سا موضوع تھا، اپنے نوجوانوں تک ایک میسج کو پہنچانا ضروری تھا، اس لیے وجہ سے جو ہے آج یہاں پر